بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان فیصلوں کے بارے میں جو جسٹس یحییٰ افریدی نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالتے ہی کیے۔ وہ فیصلے جن کو کرنے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہچکچاتے تھے یا گھبراتے تھے، یا وہ فیصلے ان کے مفاد میں ہی نہیں تھے۔ ان میں سے پہلا فیصلہ جو جسٹس یحییٰ افریدی نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالتے ہی کیا ہے وہ ہے فل کورٹ میٹنگ۔ انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالتے ہی فل کورٹ بینچ قائم کیا، جبکہ ان کے پیش رو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے گریز کرتے رہے۔ قاضی صاحب نے اس وقت فل کورٹ بینچ نہیں بلایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کچھ ججز ان کی اور حکومت کے درمیان ہونے والے کچھ فیصلوں اور تعاون کی وجہ سے ان کے مخالف ہیں۔ فل کورٹ بلانے سے ان کی اقلیت میں رہنے کا امکان تھا اور ان کے فیصلے اکثریتی ججز کی مخالفت کی زد میں آ سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس احتیاط سے حکومتی حمایت کو غیر مستقیم طور پر برقرار رکھنے کی کوشش کی ہو یا اپنے ذاتی مفادات کو تحفظ دیا ہو۔ موجودہ صورتحال میں اختلافات کی موجودگی کے باوجود فل کورٹ بلانا ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن یہی ضروری بھی تھا۔ فل کورٹ میٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ فل کورٹ میٹنگ میں ججز آپس میں بیٹھتے ہیں۔ سپریم کورٹ جو ان کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، سر جوڑ کر آپس کے اختلافات کے اوپر بات چیت کرتے ہیں اور جو بھی صورتحال معاملات ہو ان کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو بہت ہی زیادہ بڑا اور بہت ہی زیادہ حیران کن سٹیپ ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے سینئر پیونی جج والا۔ یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد سینئر پیونی جج کون ہوگا، کیونکہ بڑی امپورٹنس ہے سینئر پیونی جج کی، لیکن کچھ وکلا جو اداروں کے بہت زیادہ قریب ہیں انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ حیران کن تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سینئر پیونی جج اب منصور علی شاہ نہیں ہوں گے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد سینئر پیونی جج ہوں گے چوتھے نمبر والے جج امین الدین صاحب، کیونکہ پہلے تو یہ سیپریٹ ہو گئے ہیں تو اب یہ سینیورٹی سے بھی ایک طرح سے آؤٹ ہو گئے ہیں، اور جو یہ تاثر دے رہے تھے کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں دونوں جج، یعنی منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب جوڈیشل کمیشن سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں، اور اگر یہ بات ان کی مان لی جاتی تو یہ بہت ہی زیادہ تباہ کن ہوتا اور سپریم جوڈیشل کے اندر لڑائی کو اور زیادہ شدید کر دیتا۔ لیکن جو ویب سائٹ اپڈیٹ ہوئی ہے اس کے مطابق منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج کے طور پر برقرار ہیں۔ یہ فیصلہ ادارے کے اندرونی اختلافات کو حل کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر ساکھ کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا ان کا فیصلہ تھا وہ تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کی ترتیب۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کی ترتیب بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ فارم ججز کو برطرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اب یہ فارم ہے کیا؟ پاکستان میں ججز کے خلاف شکایات کی تحقیقات اور ان کی کارروائی کے لیے استعمال 209 کے ہوتا ہے۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل کے تحت یہ کونسل جج کی بدعنوانی، بد انتظامی یا نااہلی کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ اس کونسل میں چیف جسٹس آف پاکستان، 4 سینئر ججز اور ایک سابق جج شامل ہوتے ہیں۔ اگر کسی جج کے خلاف شکایت درج کرنی ہو تو اسے متعلقہ فارم پر لکھا جاتا ہے، جو کہ سپریم کورٹ یا اس کی ویب سائٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس فارم میں شکایت کنندہ کو اپنی شکایت کی تفصیلات کے ساتھ تمام شواہد فراہم کرنے ہوتے ہیں تاکہ کونسل شکایت کی تحقیقات کا آغاز کر سکے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے بعد منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کو اس کونسل کا حصہ بنایا گیا ہے اور ان کی موجودگی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ تو یہ تھے جسٹس یحییٰ افریدی کے 3 بڑے اقدامات۔ یہ اقدامات عدلیہ کے اندرونی ڈھانچے کو مستحکم کرنے اور ادارے کے اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جو بھی فیصلے کیے ہیں ان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے طرز عمل سے کچھ فرق نظر آتا ہے، لیکن چونکہ یہ فیصلے ابھی ایڈمنسٹریشن لیول تک محدود ہیں اور کوئی ایسا بڑا فیصلہ نہیں کیا گیا جو حکومت کے لیے خاص پریشانی یا چیلنج کا سبب بنے، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ عدالت مکمل طور پر آزاد اور حکومت سے بالکل آزاد فیصلے کرنے کی راہ پر ہے۔ ویسے تو ان کے اقدامات قاضی صاحب کے فیصلوں سے بالکل مختلف ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ابھی قبل از وقت ہے کہ عدلیہ حکومت کے اثرات سے مکمل طور پر آزاد ہو چکی ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔